پوری پی ٹی ایم 11 جماعتوں نے مل کر یہ شو کیا ہے پشاور کے اندر. اتنا تو ہمارا لیڈر دور کی بات, ہمارا ایم پی دور کی بات, ہمارے علاقے کا جو ایک ورکر ہے, انیشل ورکر ہے, ٹین ایجر ہے, اس زیادہ مجموعہ تو وہ اکٹھا کر لیتے. جلسے تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے. پشاور جلسوں کی تعداد میٹر نہیں کرتی کہ 11 بندوں کی. سر پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں. میں سڑک پہ مائک لے کے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں, مجھے بھی کور کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا جلسے ان کے تقریریں تگڑی ہو رہی ہیں, پریزنس ٹھیک ہے. سر دیکھیں تقریروں کی پھوگ آپ نے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. آپ نواز شریف کو اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہ اسپیچز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ وہی بیانی ہے جس طرح ٹویٹر خاموش رہا 1.5 سال. یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, دیکھیں ٹویٹر خاموش ہونے کے اندر شہباز شریف کا ایک ارینجمنٹ تھا. سر کیا ارینجمنٹ اور وہ سیاسی اعتبار سے ملے گا, کوئی ریلیف ملے گا. ریلیف یہی تھا کہ وہ بڑے میاں کو باہر چلے جانے دیا ہے. باقی اب مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ندیم ملک صاحب, اب میاں صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش جان بوجھ کیوں ہے, یہی آپ نے تاثر دیا. 100%. دیکھیں آج وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک ہیمر کرتے ہیں عدلیہ کو. اب تو آپ نے کہا خاموش ہوئے, کیوں خاموش ہوئے, کس وجہ سے؟ دیکھیں میں یہی تو آپ کو بول رہا ہوں. دیکھیں کیرٹ اینڈ سٹک ایک کہاوت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کیرٹ خود ہی لوگ, ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں خاموشی میں بہتری ہے, ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا. کو گورنمنٹ بیک فوٹ پہ چلی جائے گی, یا تو آرمی مجبور کرے گی پرائم منسٹر عمران خان کو بات کرے, یا عمران خان صاحب کہیں گے جی میری فوج اور میری عدلیہ پہ میرے پلرز آف دا کنٹری کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو میں پیچھے ہو جاتا. دونوں چیزیں نہیں ہونے والی. آپ کے خیال میں نہ اسٹیبلشمنٹ گنجائش دے گی تو نہ وزیر اعظم سے گنجائش. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کو نہ کہہ سکتی ہے, نہ ان کا پروگیٹو ہے کہ آپ نواز شریف سے بات کریں, نہ پرائم منسٹر کسی کہنے پہ بات کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پرائم منسٹر کسی جگہ پہ سافٹ ہونے والا نہیں ہے کہ پلر آف دا اسٹیٹ کو اگر ہلا دیا تو میں ان لارجر انٹرسٹ کے اوپر ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کروں, وہ بھی نہیں ہونے والا. اگر پلر آف دا اسٹیٹ کو ہٹ کریں گے, عدلیہ اور آرمی کو ہی ہٹ کریں گے, عوام ہم سے زیادہ باشعور ہے, وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کس لیے اٹیک کریں. دوسری چیز ہے, جب جیل میں تھے نواز شریف صاحب انقلابی نہیں تھے, جیل سے باہر نکلے انقلابی ہو گئے. جیسے باپ ملک سے باہر فرار ہوا, بیٹی مریم نواز کا ٹویٹر آن ہو گیا. ٹویٹر آن ہوا, اس کا مریم نواز کو جب لگا تھا کہ میں جاؤں گی, نہیں جب ان کو لگا کہ شاید وہ چلی جائیں گی, جب ان کو کلیئر ہو گیا کے بعد ان کا ٹویٹر چلنا شروع ہوا, جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ اس ملک سے جا سکتی ہیں, نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے, نہ کوئی اگنور ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا اپنی عدلیہ اور اپنے آرمی کو. اچھا جب ہم نے کہا دشمن بھی آنی ہے, دشمن ہی کام کرتا ہے نا, آپ تو نہیں کر سکتے. آپ نے اٹیک کر دیا, جب اٹیک کیا تو آپ کو لگا کہ وہ بیک فٹ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, بیک فٹ پہ ہم کیسے آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے, اگر ان کی فوج ہے, آپ کی فوج ہے تو میری بھی فوج ہے, ان کی عدلیہ آپ کی عدلیہ تو میری بھی عدلیہ ہے. احترام تو ہم کرتے ہیں, جو ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے ہم اس کو بھی ادب سے لیتے ہیں. سیاسی معاملات میں افہام و تفہیم ہمیشہ ایک اچھی اپروچ ہوتی ہے, لڑائی اچھی اپروچ نہیں ہوتی. آپ ان کو دیوار سے لگائیں, وہ آپ کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں, اور کاؤنٹر اٹیک کرنے میں وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جایا کرتا ہے. وہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے, بس اس چیز کو اندیشہ ہے. نہ تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا اللہ کی مہربانی سے. نمبر 2 یہ کہ ہم دیوار سے ان کو نہیں لگا رہے, ہم ان کو سیاسی طور پہ ان کی بدماشی, گنڈا گردی, چوری کو زمین میں گاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ ثابت کریں اور ٹرانسپیرنٹلی سزا دیں, وہ تو قابل قبول ہے. ہم کر رہے ہیں, پہلے کبھی نہیں ہوا نا, نیب اٹانومس کبھی نہیں تھی. 2.5 سال سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں, کچھ وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, کیا میری انٹرفیئرنس تو میں یہ کچھ نہیں ہونے تھا, میری انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں نے تو ابھی سے آ کر گورنمنٹ آف پاکستان نے سے آزاد کر دیجیے, آپ کا کام ہے آپ کریں. ان کے لیے بھی نئی چیز ہے آزادی, کیونکہ اس سے پہلے تو سیف الرحمان چلاتا تھا کوٹوں کے اندر, جسٹس قیوم کی عدالتیں آپ بھول گئے. آپ کو کوئی فرق لگے سیف الرحمان سے ابھی تک؟ سیف الرحمان ناپسندیدہ کریکٹر تھا پاکستان میں احتساب کے حوالے سے, آپ کیوں اس کی ریپوٹیشن چاہتے ہیں؟ ہم تو نہیں پڑھے ہیں. 2.5 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں, کیا سیف الرحمان کا نیب کا چیئرمین پی ٹی آئی کا اپوائنٹی ہے؟ فرق ہے نا. نہیں فرق رہا نہیں ہے, بالکل فرق ہے. آپ 90 روز کے لیے بندہ اندر ڈال دیتے ہیں, کتنوں کو سزا ہوئی ہے قانون کے مطابق؟ سر میری بات سنیں, یہ تو سزا اور جزا کا قانون بھی انہوں نے بنایا ہے. دیکھیں ہم جب کورٹ کو یا عدلیہ کو یا جہاں آپ کو گنجائش چاہتی ہے, جہاں گنجائش چاہیے ہوتی ہے, وہاں آپ کہتے ہیں. سر مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں, جب چاہے آپ کرونا کو ایشو بنا لیتے ہیں, جب چاہے آپ کی اپنی مرضی کرونا کے اوپر انہیں عقل کرنی چاہیے. کرونا کے اوپر ٹھیک ہے, آن ایئر بولنا کو انہیں عقل کرنی چاہیے. نہیں میرے ساتھ کل شو پہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا جی ہم تو عوام کو نہیں بلا رہے, وہ مرے جیے زندہ رہے, ہمارا کنسرن نہ ہے ہمارے کہنے پر. یہ لیڈرز کا کام نہیں ہے. نون لیگ کا بھی ہے کہ آپ پورا لاک ڈاؤن کریں گے تو ہم لوگ جائیں گے. بھائی ہم پورا لاک ڈاؤن میں چھابڑی والا غریب آدمی دکاندار اس کو جان سے مار دیں کیونکہ ان کا جلسہ نہ ہو. دیکھیں ریزنز کیا دے رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ انقلابی تب ہوئے جب ملک سے لے کر آئے انقلاب پر آئے, آپ میت اٹھانے کے لیے دفنانے کے لیے نہیں آ رہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب بیمار ہیں ان کو ریزنگ ہے. حسن حسین اپنی سگی ماں کلثوم نواز صاحبہ کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے تانا آنر نہ ہی دیں. نہیں تانا نہیں سر, جب سر دیکھیں ندیم صاحب یہ بڑی ذاتی ہے.
اگر ہم اس پہ ریسٹرکشن کرتے آپ سب نے ہم پہ اٹیک کرنا تھا, چڑھ جانا تھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کام. لیکن سر آپ یہ تو بولیں کہ انہوں نے پولیٹیسائز کی ہے, انہوں نے اپنی دادی کی میت کو پولیٹیسائز کر کے جلد سے جلوس میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ بہرحال آپ کی رائے ہے, نہ ان کی ماں نہ دادی کے اوپر میں بیان نہیں دینا چاہتا, کیونکہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا سر, یہ بہت ہی کسی کا ایک ذاتی معاملہ سر ایسا ہوا ہی میں نہیں گریز ہوا کرنا چاہوں سر, ایسا ہوا ہی نہیں ہوا, میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس ہے کرونا, یہ بہت تباہی پھیلا رہا ہے, کیا اس کے اندر شدت آ گئی ہے, کوئی تبدیلی آ گئی ہے, میوٹیشن ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر میوٹیشنز ہو رہی ہیں, اور ہمارے جو لیبارٹری ہے کراچی یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, وہاں ہم نے 48 سیمپلز کے اندر سے وائرسز نکال کے ان کا جائزہ لیا ہے. کراچی کے سیمپلز ہیں, تو 109 جگہ پہ میوٹیشن ہمیں ان 48 سیمپل میں ملی ہیں جو یونیک میوٹیشن ہے. اور خاص طور پہ جو خطرے والی بات یہ ہے کہ جو خاص اسپائک ہے اس میں جو اس کے جو جینز ہیں ان میں میوٹیشنز آ رہی ہیں, جو جس کی وجہ سے ایگریسونیس زیادہ ہے اس کی, اور اموات بھی بہت جلد ہو رہی ہیں. تو یہ میوٹیشنز جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں, اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کے لیے. اور یہ جو میوٹیشن سے اموات ہو رہی ہیں, اس کا اٹیک کس آرگنز پہ ہو رہا ہے, کوئی آپ نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, کیا ہو رہا ہے, کوئی ہارٹ سمٹمز آ رہی ہیں, کوئی اور ہو رہا ہے, برین پہ امپیکٹ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ جو اسپائک ایس پروٹین ہے, یہ ACE2 ریسپٹر ان میں اٹیک کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ لنگس میں جا کے اٹیک کرتا ہے, اور پھر لنگس سے پھر یہ پورے خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیلتا ہے, اور اسے ہارٹ کے اوپر, دماغ کے اوپر, کڈنی کے اوپر اور دوسرے فنکشن سب جگہ پہ اٹیک کرتا ہے یہ. تو اٹس اے ویری سیریس میٹر, اور یہ برابر وائرسز نون ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتے ہیں, اور یہ کیونکہ میوٹیٹ کر رہا ہے اور اس کی خاصی ایگریسو فارم پائی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, کیونکہ نہ کوئی ہمارے پاس اس وقت کوئی دوائی ہے اس کے لیے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اور ویکسین بھی ابھی 5, 6, 8 مہینے دور لگتی ہے, اس سے پہلے کہ ویکسین ہو. تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس سے, جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں آ جاتی. دوائی آنے میں تو کئی سال لگیں گے, لیکن ویکسین جو ہے اس میں امید ہے 5-6 مہینے میں ویکسین کوئی ڈیولپ ہو آ جائے ہمارے سامنے. لارج اسکیل مینوفیکچر کوئی 150 کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں, جن میں سے 8-10 کمپنیوں کے جو ہیں وہ فیز 3 کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور 2 کے تو کلینکل ٹرائلز پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں چائنیز کمپنیز کے. تو یہ امید ہے کہ یہ لیکن اگلے 5-6 مہینے تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ بھی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ جو ویکسین آئیں گی وہ کتنے عرصے تک آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو ویکسینیشن کرانی پڑے گی یا 2 سال تک ان کی ایفیکٹونیس رہے گی. تو دیٹ از انادر کویسچن جو کہ ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. دوبارہ بڑا صاحب سیاسی میدان میں یہ سوال لے کر آتا ہوں. کرونا کی صورتحال اور ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا, کیا کرنا چاہیے ہمیں اب؟ سر دیکھیں, اگر تو آپ کو پیاری اپوزیشن کو واقعی میں عوام کا کچھ تھوڑا بہت بھی خیال ہے, اپنے اقتدار, اپنی چوری اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے, تو پھر یہ ظلم نہ کریں. دیکھیں, اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت چھاپڑی جو لوگ ڈیلی ویجز پہ جو روزمرہ کے لیے سروائیو کرتے ہیں, لیکن بائی لا 50 افراد سے اوپر کا اجتماع آپ کو بین کر دینا چاہیے. اگریڈ, اور آنے والے دنوں میں شاید اس سے بھی کم کے اوپر, کیونکہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. آپ نے 300 بندوں کی شادی کی اجازت دی ہوئی, لوگ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اوپن ایریا کے اندر. نہیں, وہ آپ 50 سے زیادہ اس پہ بھی نہیں کر سکتے. 50 کا دیکھیں, 2 خاندان آئے بیاہ کے لیے. اگر ضرورت پڑی اور عوام کو بچانے کے لیے شادی یا اس ٹائپ کی جگہوں کو اگر کمپلیٹلی بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ابھی اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس سے ایک عام آدمی جو روز کماتا ہے, کھاتا ہے, وہ اس بیماری سے پہلے مر جائے گا, اس کے بچے پریشانی میں آ جائیں گے. تو بڑا, اور اللہ تعالیٰ بھی پی ایم کی مدد اسی لیے کر رہا ہے بھی کہ وہ غریبوں کا سوچ رہے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کر لوں, پچھلی وبا کے دنوں میں یہاں دوائیاں بلیک میں بک رہی تھیں, تو ایک آپ سے تجویز بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ دوائیوں کے سٹاکس اچھے رکھیں, کیونکہ 3 ماہ بڑے مشکل بھاری ہونے ہیں. تو سٹاکس, بیسک ادویات جو چاہیے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. انشاءاللہ جی, اس کو بالکل نوٹڈ ہے, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ سب کہہ رہے ہیں. کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر. سر آپ کو پتہ ہے, جو آدمی عمران خان صاحب سے, تو آپ سر کینسر ہاسپٹل بنانے والا آدمی کو کس حد تک درد ہوگا ان سب چیزوں کا, اور میرے خیال سے ٹیم وہ ساری
چیزوں کو عمران ریکٹیفائی کے کریے. نیچے بھی جو 30 بندے وزیر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کام کرنا سر، پڑے گا. ہیلتھ خالی جو ہے- عمران کی طرف مت دیکھیں سارے کاموں کے سر لیے. 30 کے 30 وزیر ہیلتھ نہیں چلاتے نا، ہیلتھ منسٹر کمپیٹنٹ ہے. لاسٹ ٹائم ساری دوائیوں کی بلیک ہو رہی تھی. نہیں سر، وہ تو سر اس ملک میں ہر چیز بلیک ہی رہی ہے، ہر کام بلیک رہا ہے، دوائیوں کے علاوہ بھی ہر چیز، سیاست بھی بلیک رہی ہے، عدل بھی بلیک رہا ہے، سلیکشن بھی بلیک رہی ہے، جابس بھی بلیک میں بکی ہے، ہر چیز، سنیما کا ٹکٹ بھی بلیک میں بکتا ہے، ہر چیز بلیک میں بکتی ہے اس ملک کے اندر، ہر چیز بلیک ہے. اس کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں جس کی دقت ہو رہی ہے. فیصل